بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ درس حدیث میں شریک افراد السلام علیکم۔ آج کی حدیث کا مضمون ہے نماز جنازہ پڑھنے کا طریقہ۔ حضرت ابو سعید مقبری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے دریافت کیا کہ آپ نماز جنازہ کس طرح پڑھتے ہیں، تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، قسم بخدا میں تمہیں بتاتا ہوں کہ میں میت کے گھر سے جنازہ کے ساتھ جاتا ہوں، پھر جب میت رکھ دی جاتی ہے تو میں اللہ اکبر کہتا ہوں اور اللہ کی حمد و ثنا کرتا ہوں، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھتا ہوں، پھر میت کے لیے دعا کرتا ہوں۔ چار باتیں۔ سب سے پہلے اللہ اکبر کہتا ہوں اور اللہ کی حمد و ثنا کرتا ہوں، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھتا ہوں، پھر میت کے لیے دعا کرتا ہوں۔ اب سمجھیں کہ نماز جنازہ کے اندر فرائض و سنن، نماز جنازہ کے فرائض و سنن۔ نماز جنازہ میں احناف کے نزدیک صرف دو فرض ہیں۔ نمبر 1 قیام یعنی کھڑا ہونا، دیگر نمازوں کی طرح نماز جنازہ میں بھی قیام فرض ہے، بغیر عذر کے بیٹھ کر پڑھنا جائز نہیں۔ نمبر 2 4 تکبیریں، یہ دو چیزیں تمام علماء کے نزدیک فرض ہیں، اور آخر میں لفظ السلام علیکم ورحمۃ اللہ کے ذریعے نماز ختم کرنا احناف کے نزدیک واجب ہے اور دیگر اکثر علماء کے نزدیک فرض ہے۔ اس کے علاوہ درود شریف پڑھنا اور میت کے لیے دعا کرنا احناف کے نزدیک سنت ہے، جبکہ دیگر جمہور علماء کے نزدیک فرض ہے۔ اس لیے ان کا اہتمام بھی نہایت ضروری ہے تاکہ کسی کا اختلاف نہ رہے، اور ثنا پڑھنا سب حضرات کے نزدیک سنت ہے۔ واضح رہے کہ نماز جنازہ ادا کرنے میں امام و مقتدی میں کوئی فرق نہیں، یعنی ثنا، درود، دعا اور تکبیریں امام بھی ادا کرے گا اور مقتدی بھی، البتہ امام تکبیریں بلند آواز سے کہے گا اور مقتدی آہستہ۔ نماز جنازہ کے لیے عید و جمعہ کی طرح جماعت شرط نہیں ہے، بلکہ اگر کہیں پر ایک ہی آدمی ہو تو وہ اکیلے ہی نماز جنازہ پڑھ کر دفن کر دے۔ نماز جنازہ چاروں ائمہ کے نزدیک سرن یعنی آہستہ پڑھنا مستحب ہے، صرف امام تکبیریں اور سلام بلند آواز سے ادا کرے۔ السلام علیکم۔